من نور اللہ، بے شک ہمارے نبی کی ذات اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے پاک نور کو بنایا اور پھر اس نور سے ساری کائنات کی تخلیق فرما دی۔ حضور پاک فرماتے ہیں کہ میرے پاک نور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک باپو سے پاک ماؤں تک پش در پش منتقل فرمایا۔ وہ نور سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پش میں رکھا، پھر آدم علیہ السلام کے بیٹے شیش میں، شیش کے بیٹے یانش میں، یانش کے بیٹے کنان، کنان کے بیٹے ملاحیل، ملاحیل کے بیٹے یارو، یارو کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشلے، متوشلے کے بیٹے لمکنیک نام، لمکنیک نام کے بیٹے نو، نو کے بیٹے سام، سام کے بیٹے ارفقسد، ارفب شالے، شالے کے بیٹے ہود، ہود کے بیٹے فلج، فلج کے بیٹے رہو، رہو کے بیٹے سروج، سروج کے بیٹے نحور، نحور کے بیٹے آزر، آزر کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبی اللہ، اسماعیل ذبی اللہ کے بیٹے کدار، کدار کے بیٹے حوز، حوز کے بیٹے مزئی، مزئی کے بیٹے سمی، سمی کے بیٹے زارے، زارے کے بیٹے مکسر، مکسر کے بیٹے ایہام، ایہام کے بیٹے اکناد، اکناد کے بیٹے ایسر، ایسر کے بیٹے دیشان، دیشان کے بیٹے ادئی، ادئی کے بیٹے ارحوا، ارحوا کے بیٹے یلجن، یلجن کے بیٹے یحزن، یحزن کے بیٹے یسربی، یسربی کے بیٹے سمبر، سمبر کے بیٹے حمدان، حمدان کے بیٹے عبدا، عبدا کے بیٹے عبید، عبید کے بیٹے ابکر، ابکر کے بیٹے ایفی، ایفی کے بیٹے ماہی، ماہی کے بیٹے ناخش، ناخش کے بیٹے جاہم، جاہم کے بیٹے طابخ، طابخ کے بیٹے یدلاف، یدلاف کے بیٹے بلداس، بلداس کے بیٹے حزا، حزا کے بیٹے ناشد، ناشد کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے ابئی، ابئی کے بیٹے کموال، کمال کے بیٹے یوس، یوس کے بیٹے ہود، ہود کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے امسیہ، امسیہ کے بیٹے ادوا، ادوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے معد، معد کے بیٹے ندر، ندر کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانا، کنانا کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فاہیر، فاہیر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوہی، لوہی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، اور عبداللہ سے محمد رسول اللہ، نور من نور اللہ۔ یہ حضور پاک کا شجرہ مبارک ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک تک۔ حضور پاک نے جب اپنا آخری خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا، آج کی محفل کے حوالے سے یہ پوائنٹ آپ کو دیتا چلوں، تو اس آخری خطبہ حجۃ الوداع کی آخری دو لائنیں حضور پاک نے فرمایا تمام صحابہ کرام سے کہ میں نے جو اللہ کا پیغام تھا تم تک پہنچا دیا اور دین اب مکمل ہو گیا۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہم اس کے گواہ ہیں، آج دین مکمل ہو گیا، آپ نے اپنا پیغام ہم تک پہنچا دیا۔ حضور پاک نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا اے اللہ گواہ رہنا، آج میں نے تیرا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیا۔ پھر فرمایا اے لوگوں سنو، میرے اس پیغام کو جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں ان تک پہنچانا، پھر وہ لوگ اپنے سے آنے والے دوسرے لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں۔ اور وہی لڑی آج تک ان محافل کی صورت میں آ رہی ہے۔ جتنے بھی صحابہ کرام، اولیاء کرام سے لے کر آج تک اکابرین، سلف صالحین، سب نے اللہ اس کے رسول کا ذکر بلند کیا۔ جس ذکر کو اللہ کی ذات نے بلند کیا ہو، ورفعنا لک ذکرک، وہ ذکر کبھی کم نہیں ہو سکتا، کبھی گھٹ نہیں سکتا۔ تو اسی طرح ہم یہ محفل سجا رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا نام اور ذکر بلند کر رہے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے اس دیار غیر میں ان محفل کو سجایا، ہم بھی سجا رہے ہیں انشاءاللہ، ہمارے بعد ہمارے بچے اور ہماری نسلیں، ہماری اولادیں بھی اس طرح یہ محفل سجائیں گی۔ ایک شعر آج کی اسی محفل کے نام اسی مناسبت سے میں پیش کرنا چاہوں گا۔ یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق جہاں نے، ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے، مگر یہ محفل سجی رہے گی، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ جتنی اللہ نے آپ کو عنایتیں دی ہیں، جو رحمتیں آپ پر ہوئی ہیں، سب کا اقرار کر کے دل پر ہاتھ رکھ کے یہ الفاظ میرے ساتھ آتے جائیں۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ باتیں اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے،
इसी के साथ हम आगे चलते हैं। हमारी आज की इस महफिल के आखिरी मेहमान मुकर्रर मेरी मुराद मोहतरम जनाब अल्लामा साकिब साकवी यंग स्कॉलर हैं। इनको मैं दावत देता चलूँगा। साथ ये भी बता चलूँ कि हमारे मुहर्रम रबीउल अव्वल से जो प्रोग्राम जा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं जितने भी यंग स्कॉलर हैं, चाहे नशीद पढ़ने वाले हैं, नाते पढ़ने वाले हैं, हमारे बच्चों का प्रोग्राम हुआ तो छोटी बच्चियाँ जो नाते पढ़ती हैं, आलमा कोर्स कर रही हैं, उनको हम आगे ले आ रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं ताकि उनकी हौसला अफजाई हो। आप भी इनकी हौसला अफजाई करें तो इंशाल्लाह। अब आते हैं मोहतरम जनाब अल्लामा साकिब साकवी, एक बुलंद नारे के साथ आप इनका इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Alhamdulillah, Allah Jalla wa Ala has blessed us with the opportunity of being present here in the Giyarween of Sayyidina Shaykh Abdul Qadir Jilani. So today I will talk regarding Sayyidina Shaykh Abdul Qadir Jilani, some things which we need to know regarding Sayyidina Shaykh Abdul Qadir Jilani. I don't have the habit of just wasting time speaking. I want to get right into the subject. Remember, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has two things linked to him. We have the aqwal of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the sayings of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and we have the af'al, the actions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Now, if you want to look at the actions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, where do you look? If you want to look at the words of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, then you look in Sahih Bukhari, you look in Sahih Muslim, you look in Jamia al-Tirmidhi, you look in Abu Dawood, in Ibn Majah, you will find the words of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. But if you want to look at the actions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, can you look in Bukhari? If you look in Bukhari, will Bukhari show you the actions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Will Bukhari tell you how Rasulullah walked? Will it show you? It will not show you. Will Abu Dawood show you how Rasulullah sallallahu alaihi wasallam used to talk? Abu Dawood will not show you. So from this we understand, if we want to look at the words of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, then we look in Sahih Bukhari, we look in Sahih Muslim, we look in Ibn Majah, we look in Jamia al-Tirmidhi, we look in Sunan Abi Dawood. But if we want to look at the actions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam being implemented, then we look at Baba Fariduddin Ganje Shakar, then we look at Ghausia Azam Pirane Pir Miran Dastagir, then we look at Sayyidina Khaja Mu'inuddin Chishti Ajmeri, we look at these awliya kamilin. People say to us that you people follow the awliya. Why do you follow the awliya? We say the reason why we follow the awliya, the reason why we commemorate the chatti of Sayyidina Shaykh Khaja Mu'inuddin Chishti Ajmeri, the reason why we celebrate the Giyarween of Sayyidina Shaykh Abdul Qadir Jilani is because we talk about the lives of these awliya. And when we talk about the lives of these awliya, we are studying the actions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Because remember, Allah says in the Quran, oh beloved, we have saved you from the people. This is the ayah of the Quran. Allah ने कुरान में कहा कि ए हुजूर, ए मेरे हबीब, हमने लोगों से आपको बचा दिया। यानी हुजूर के अक़वाल भी महफूज, हुजूर के अफ़आल भी महफूज, हुजूर के अक़वाल कैसे महफूज हदीस की किताबों की शक्लों में। जब हदीस की किताबों में हम देखते हैं तो हम जान लेते हैं कि हुजूर के अक़वाल, हुजूर के अल्फाज ये महफूज हैं। और हुजूर के अफ़आल कैसे मजबूत हैं, कैसे महफूज हैं? महफूज इस तरीके से हैं जो कि औलिया कामिलीन हैं। औलिया कामिलीन के ज़रिए से अल्लाह ने अपने हबीब के अफ़आल को कायम रखा है। Do you understand how important it is? Sayyidina Shaykh Abdul Qadir Jilani was born in 470 Hijri. This was when Sayyidina Shaykh Abdul Qadir Jilani was born. Sayyidina Shaykh Abdul Qadir Jilani, his father was that person that he once took an apple from somebody and he had so much shame about the apple. He said that I have taken this apple, maybe on the day of judgment, Allah Jalla wa Ala will say to me that, oh Abu Musa Jangi Dost, oh Abu Saleh Musa Jangi Dost, you have taken the apple of this person. For that taking that apple, do you know he served Sayyidina Abdullah Somai for 12 years, who was the grandfather of Sayyidina Shaykh Abdul Qadir Jilani, for 12 years. Why did he serve him for 12 years? Because he took an apple. This is the father of Sayyidina Shaykh Abdul Qadir Jilani. Then we have the mother of Sayyidina Shaykh Abdul Qadir Jilani, Sayyida Fatima Ummul Khair, Sayyida Fatima radiyallahu ta'ala anha, the blessed mother of Sayyidina Shaykh Abdul Qadir Jilani. Do you know who she is? She was that woman that she had never looked at a ghayr mahram. She had never touched a haram thing. She had never walked towards haram. She had never touched haram. This was the mother of Sayyidina Shaykh Abdul Qadir Jilani. हम कहते हैं कि जब बाप ऐसा नेक होता है, जब माँ ऐसी नेक होती है, तो उस घर में गौसे आज़म जैसे बच्चे पैदा होते हैं।
ہے بچوں کی, کیونکہ اگر آپ بچوں کی تربیت کریں گے تو آپ کے بچوں میں, آپ کے گھروں سے غوث اعظم جیسے بچے پیدا ہوں گے, بابا فرید جیسے بچے پیدا ہوں گے, خواجہ اجمیری جیسے بچے پیدا ہوں گے. So this was the mother and the father of Sayyidina Shaykh Abdul Qadir Jilani. Ghaus Pak was born on the 1st of Ramadan. When Sayyida Khair al-Fatima radiyallahu ta'ala anha, she said that when Sayyidina Shaykh Abdul Qadir Jilani was born, my son Abdul Qadir Jilani, he used to drink milk at the time of Sahri, then for the full day he would not drink milk, then he would drink at the time of Maghrib. Sayyida al-Khair says that I said to myself, it seems as if my son Abdul Qadir is fasting today. It seems as if my son Abdul Qadir is fasting. جب غوث اعظم کی ولادت ہوئی, غوث اعظم روزے رکھ رہے ہیں. سیدہ فاطمہ کہتی ہے کہ جب سحر کا وقت ہوتا تھا تو غوث اعظم دودھ پیتے تھے, پورا دن دودھ نہیں پیتے تھے. پھر جب مغرب کا وقت آتا تھا دودھ پیتے تھے. میں نے اپنے آپ سے کہا مجھے لگ رہا ہے کہ میرا بیٹا عبد القادر روزے رکھ رہا ہے. یہ غوث اعظم کا مقام ہے کہ ولادت ہوئی روزے رکھ رہے ہیں. And you know, one year when Sayyidina Shaykh Abdul Qadir Jilani in his childhood, the people were not aware of whether it's Ramadan or not, because there was a complication with the moon. They were in doubt as to whether it is the first day of Ramadan or not. So they all came to the house of Sayyidina Shaykh Abdul Qadir Jilani. They asked the mother of Sayyidina Shaykh Abdul Qadir Jilani, because they had heard that there is a young Sayyid child, ایک نوجوان سید زادہ ہے اور روزے رکھتا ہے. They had heard about this, so they came to the house of Sayyidina Shaykh Abdul Qadir Jilani. They asked the mother of Sayyidina Shaykh Abdul Qadir Jilani, that is Abdul Qadir fasting today? She said he is fasting today. And later on, when the scholars researched, they realized that today was the first of Ramadan. غوث اعظم کی برکت سے, غوث اعظم کی وجہ سے ان کو یہ معلوم ہوا کہ آج یکم رمضان ہے. یہ میرے غوث کا مقام ہے. This is the status of Sayyidina Shaykh Abdul Qadir Jilani. Ghaus Pak was asked that, oh Abdul Qadir, how did you know he was a friend of Allah? How did you find out that he was a friend of Allah? Sayyidina Shaykh Abdul Qadir Jilani says that in my childhood, when I would go to the madrasa in Jilan, the angels would come and they would say, make way, Abdul Qadir Jilani is coming, Ghaus Pak is coming. بچپن میں غوث اعظم جب مدرسے میں جاتے تھے تو فرشتے اترتے تھے اور کہتے تھے راستے ہٹیں, راستہ بنائے, غوث آ رہا ہے, پیرانے پیر آ رہا ہے, میرا دستگیر آ رہا ہے. This was the status of Sayyidina Shaykh Abdul Qadir Jilani. And Ghaus Azam, remember, he has two famous titles, Muhyiddin. You know, one of the titles of Sayyidina Shaykh Abdul Qadir Jilani is Muhyiddin, and one is Mahbub Subhani. Why do we call him Mahbub Subhani? The reason why we call him Mahbub Subhani is because when Sayyidina Shaykh Abdul Qadir Jilani was born, Sayyidina Shaykh Abdul Qadir Jilani's father saw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in a physical state. Whilst being away, he saw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah said to the father of Sayyidina Shaykh Abdul Qadir Jilani that, oh Abu Saleh, Musa Jammi dost, a child has been born in your house today. And this child, he is my beloved. He is the beloved of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and he is the beloved of Allah. And what's his status? The Prophet sallallahu alaihi wasallam said to the father of Sayyidina Shaykh Abdul Qadir Jilani that Abdul Qadir Jilani's status amongst the friends of Allah is like how my status is amongst the prophets of Allah. غوث پاک کے والد صاحب نے حضور کو جاگتی آنکھیں دیکھا, کھلی آنکھیں دیکھا, کہا اے ابو صالح, تیرے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا اور وہ میرا محبوب بھی ہے اور وہ اللہ کا محبوب بھی ہے, اس لیے ہم غوث پاک کو محبوب سبحانی کہتے ہیں. اور غوث پاک سے کہا گیا کہ ایک غوث پاک کے بارے سے کہا گیا کہ ایک, کیا آپ جانتے ہیں یہ جو آپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے اس کا مقام یہ ہے. حضور نے فرمایا جس طرح میں انبیاء میں سب سے افضل ہوں, اسی طرح یہ ولیوں میں سب سے افضل ہوگا. میرے غوث کا یہ مقام ہے. This is the status of Sayyidina Shaykh Abdul Qadir Jilani. And Ghaus Pak, he says that in my childhood, when I would go and I wanted to play with the other children, I would hear a voice. The voice would say to me that, oh Abdul Qadir, you have not been created to play with children. Sayyidina Shaykh Abdul Qadir Jilani says, one day there was an animal in front of me and I wanted to touch the animal because the other children were touching the animal. Sayyidina Shaykh Abdul Qadir Jilani said that when I wanted to touch the animal said to me, oh Abdul Qadir, you have not been created for this. Sayyidina Shaykh Abdul Qadir Jilani kehte hain کہ میں اپنے گھر کی چھت پر گیا, میں جیلان میں تھا, وہاں سے میں نے عرفات کا میدان دیکھا, وہاں سے میں نے مکہ المکرمہ کو دیکھا. دیکھیں ہمارا یہ عقیدہ ہے. غوث پاک نے کہا کہ جب بھی کوئی میرا مرید مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اور اس کی مدد فرماتا ہوں. یہ نہ سوچے کہ یہ بریلی سے عقیدہ آیا ہے, یہ نہ سوچے کہ یہ اجمیر کا عقیدہ ہے یا یہ سرہند کا عقیدہ ہے. یہ تو غوث اعظم کے بات سے ثابت ہے کہ غوث اعظم سنتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں. This is the stage
Abdul Qadir Jilani. And Ghausia Pak, then he hooked his mother, and the mother said to him, "Oh Abdul Qadir, what's happened to you?" Sayyidina Shaykh Abdul Qadir Jilani's mother was 60 years old. 60 साल की थी ग़ौसे पाक की वालदा, और यतीम थे ग़ौसे पाक के वालिद साहब का इंतकाल हो गया था। मैं अपने भाइयों को ये पैगाम देना चाहता हूँ। I want to give you this message. Sayyidina Shaykh Abdul Qadir Jilani said, "Oh mother, whenever I go onto the roof, I see the Arafat in there. I can see the Maidan of Arafat. I can see Arafat from my rooftop. Oh mother, when I want to play with the children, as soon as I want to play with them, somebody says to me, you have not been created for this. As soon as I wanted to touch the animal said to me, oh Abdul Qadir, you have not been created for this." Sayyidina Shaykh Abdul Qadir Jilani said, "Mother, it seems as if Allah wants me to do the khidmah of the deen. It seems as if Allah wants me to serve the deen. Oh mother, I want to become an alim. I want to become a scholar." How many of us we say we are Qadri, we say we are Chishti. हम अपने आप को कादरी भी लिखते हैं, कादरी भी कहते हैं, चिश्ती भी कहते हैं। भाई हम भी चिश्ती हैं, हम भी कादरी बरकाती हैं, हम भी कादरी रिजवी हैं। हम अपने आप को कादरी कहते हैं, चिश्ती कहते हैं। सैयद शाह दुराबर हक साहब कादरी कहा करते थे, हम पीरों को तो मानते हैं, पीरों की नहीं मानते। ये हमारा हाल हो चुका है। We believe in peers, we believe in the reality of peers, but we do not listen to what the peers say to us. Sayyidina Shaykh Abdul Qadir Jilani has a life of 90 years. 90 years life of Sayyidina Shaykh Abdul Qadir Jilani, and he spent the majority of his life teaching knowledge, studying knowledge. And he said that I studied until I became a kutab, until I reached the highest pinnacle of the friends of Allah. So do you see, whenever your child comes to you and he says that I want to become an alim, do you say that to become an alim? Last night we was in a conference of my brother is here with me. We were traveling to Oldham. When we were coming back, we heard that Sayyid Hazrat Allama Maulana Mufti Rafiq al-Hasni Sahab was passed away. खुदा की कसम उलमा की सब में कमी हो रही है। ये मिंबर कौन संभालेगा? हमारी नौजवान नस्ल उलमा क्यों नहीं बन रही? हम अपने बच्चों को उलमा क्यों नहीं बना रहे? क्या आपको पता है ये जरूरत है? नाख़वान आपका ईमान नहीं बचा सकते। नाख़वान अच्छे हैं, हम उनका अदब करते हैं, हुजूर की नातें पढ़ते हैं, लेकिन वो आपका ईमान नहीं बचा सकते। हमने उलमा को गिरा दिया, हमने उलमा को बहुत नीचे गिरा दिया। हम पीरों के हाथों को तो चूमते हैं, आलिमों के हाथों को तो चूमते हैं, लेकिन अपने बच्चों को आलिम बनाने के लिए तैयार नहीं। मेरे भाइयों, आज इरादा करें कि जो भी यहाँ मौजूद है, हर घर से एक आलिम होगा, हर घर से एक आलिम होगा। Let's make this intention. We have loved ulama, but we have dishonored ulama. But do you know, however low we want to disregard the ulama they have been given the rank by Allah Jalla wa'ala. When an alim walks by a graveyard, the people in the graveyard, their punishment is lowered because of the alim. Looking at the face of an alim is ibadah. The alim is like the prophet from Bani Israel. The ulama have been given the maqam. But if you want to become successful, then you will have to make these children, these youngsters into ulama. You will be, the members are becoming empty. There is no one here. How many youngsters is there here? How many young scholars is there here? There is not more young scholars here. Why is this? Everybody wants to become a Nakhwan. Everybody wants to become a Qari of the Quran. But no one is ready to become an alim. By Allah, I am telling you this from my heart. The ulama are passing away. The saf of the ulama is becoming less. If you will not take the step as parents encouraging your children to become ulama, then by Allah, you will not be able to save yourselves. If you want to save yourself in the dunya and you want to save yourself in the akhirah, then you will have to make your children into ulama. Let's all make this intention. Sayyidina Shaykh Abdul Qadir Jilani was a great friend of Allah. The karamat of Sayyidina Shaykh Abdul Qadir Jilani, they have reached till the had of tawatur. Ibn Taymiyyah says that the karamat of Sayyidina Shaykh Abdul Qadir Jilani, they have become mass transmitted, that it's impossible for us to deny them now. But Sayyidina Shaykh Abdul Qadir Jilani did karamat as well, but he taught people Dars al-Nizami as well. He taught people tafsir of the Quran as well. For the whole day, Sayyidina Shaykh Abdul Qadir Jilani used to teach. In the morning, he used to teach fiqh, then tafsir, hadith, he used to teach usul hadith, he used to teach all of these branches of knowledge. This is what we need to do. If you want to become a true Qadri are them people who encourage their children to become ulama. अगर आप सच्चे कादरी बनना चाहते हैं, सच्चे चिश्ती बनना चाहते हैं, ये काफी नहीं कि आप अपने साथों के साथ, नामों के साथ कादरी लिखते हैं, ये काफी नहीं, ये कफालत नहीं करेगा। अगर आप सच्चे कादरी बनना चाहते हैं, अगर आप सच्चे नक्शबंदी बनना चाहते हैं, तो अपने नौजवान नस्लों को तैयार करें, उलमा बनाएं। खुदा की कसम, ये उलमा बनेंगे तो आपका ईमान
you will not be able to, then you will be left empty-handed in this dunya and in the akhirah. May Allah Jalla wa Ala grant us the ability to stay firm on the teachings of Sayyidina Shareef Abdul Qadir Jilani. Remember, he has been given that status by Allah Jalla wa Ala. Sayyidina Shareef Abdul Qadir Jilani is that friend of Allah. He is that friend of Allah. When he was born, he was a hafiz of 18th pare. We talk about this grammar, but how did he become a hafiz of the 18th pare? Because his mother used to recite the Quran as well. So if you will recite the Quran, you will encourage your children to become ulama, then you will see that there will be groups of ulama from your houses as well. In Rochdale, we are from Rochdale, there is young, there is less English speaking scholars. We need to make our children into ulama. This was my bayan from tonight. May Allah Jalla wa Ala grant us the ability to act upon this. Amal se banti hai zindagi, jannat ki naar ki kuch aisa ulama iqbal ne likha tha. And this is the reality. This is the reality that if you want to achieve something, then you will have to do amal. May Allah Jalla wa Ala grant us the ability to act upon this. And these were some points. He was born in 470 Hijri. What you have been, one of his titles is Mahbub Subhani. He lived a life of 90 years. He was a great alim alongside, and he is the friend of Allah, and he is the leader of the friends of Allah. May Allah Jalla wa Ala grant us the ability to act upon this. Remember, Allah Hazrat Ayram Mufti Azam Hind, he mentioned in his Malfuz Shareef that right now there is a cave, the cave of Hira. There is a throne there, and Sayyidina Shaykh Abdul Qadir Jilani sat on that throne. And every single person who wants to become a wali will have to go to the door of Sayyidina Shaykh Abdul Qadir Jilani. May Allah Jalla wa Ala grant us to look for him. Wa la akhiru da'wana, and alhamdulillahi rabbil alameen.